نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعات کے اندر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا یہ سنت ہے، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت نہ ملانا یہ مستحب ہے۔ یعنی اگر کوئی غلطی سے کوئی اور سورت ملا لیتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن نہ ملانا سورت یہ بہتر ہے۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعات میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے۔ یعنی اگر تیسری چوتھی رکعات میں کسی سے سورہ فاتحہ پڑھنا بھی رہ جائے بالفرض بھولے سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ باقی فرضوں کے علاوہ نوافل ہیں، سنتیں ہیں، ان کی ہر ایک رکعت کے اندر قرأت کرنا فرض ہے اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، سوائے فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں کہ اس کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے۔ پہلی دو رکعتوں کے اندر فرض کی پہلی رکعت ہے، دوسری رکعت اس میں قرأت کرنا فرض ہے، جیسا کہ باقی نمازوں کے اندر ہے۔ صرف تیسری اور چوتھی رکعت کا فرق ہے کہ اس میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی اور وہ بھی پڑھنا سنت ہے۔ اور اس کے بعد درود شریف پڑھنا نماز کے اندر یہ بھی سنت ہے، درود ابراہیمی پڑھنا سنت ہے، اس کے علاوہ کسی اور درود پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو بہرحال نماز کے اندر ایسا خلل نہیں آئے گا، لیکن درود ابراہیمی پڑھنا نماز کے اندر سنت ہے۔ اور اس کے ساتھ دعا پڑھنا نماز کے اندر، درود ابراہیمی کے بعد، درود پڑھنے کے بعد دعا پڑھنا۔ اب دعا کا ذکر احادیث مبارکہ کے اندر بھی کثیر سی دعائیں موجود ہیں، کافی دعائیں بیان کی گئی، تو صرف جو ہم پڑھتے ہیں دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، تو یہ دعا پڑھنا صرف سنت نہیں ہے بلکہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ ایسی دعا ہونی چاہیے جو قرآن و حدیث کی دعاؤں کے مشابہ ہو، یا تو قرآن و حدیث کے اندر وہ مذکور ہو، دعائے معصورہ ہو، تو یا اس کے علاوہ دعائے معصورہ نہیں ہے لیکن یعنی اپنی ہی الفاظ میں عربی کے اندر دعائیں بنائی ہے، قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے، خود سے ہی دعا بنا لی تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ دعا ایسی دعا ہو کہ اس کا معنی اور مفہوم جو ہے قرآن و حدیث کی دعاؤں کے ساتھ ملتا ہو، جو مشابہ قرآن ہو اور مشابہ حدیث ہو، اس کے علاوہ لوگوں کے کلام کے مشابہ نہ ہو۔ تو یہاں پر فقہاء کرام نے مثال یہ دی کہ اگر کوئی شخص ایسی دعا مانگتا ہے، اگرچہ عربی کے اندر مانگتا ہے، نماز ہی کے اندر جو دعا ہے کہ اے میرے رب مجھے پیسے دے دے، اے میرے رب میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دے، اس طرح کی اگر کوئی دعا کہ یہ چیزیں لوگوں سے بھی مانگی جا سکتی ہیں، کھانا لوگوں سے بھی مانگا جا سکتا ہے، پیسے لوگوں سے بھی مانگے جا سکتے ہیں، ایسی دعا کرنا نماز کے اندر منع ہے۔ اس کے علاوہ ایسی دعا کریں کہ جو قرآن و حدیث کے مشابہ، یعنی اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، جمیع مومنین کو معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے، ہمارے رشتہ داروں کو معاف کر دے، اس طرح کی دعائیں کہ ہمیں دنیا و آخرت کی آفات سے بچا لے، یعنی اس طرح کی دعائیں جو ہیں، یعنی اس طرح کا معنی و مفہوم ہو جس کے اندر وہ اس طرح کی دعا نماز کے اندر کی جا سکتی ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی ہے اگر ایک دعا کرنا چاہے تب بھی ٹھیک ہے، دو دعائیں کریں، تین دعائیں کریں، یہ آپ کی مرضی۔ اگر اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور، تو آپ دعائیں زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف ایک دعا یعنی ایک دعا پڑھیں گے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ اگر زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں کہ نماز ہی کے اندر اپنے رب سے دعا مانگنا چاہتے ہیں تو نماز ہی کے اندر کئی دعائیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دعا پڑھنا نماز کے اندر یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ سلام پھیرنا ہے، سلام پھیرنے کے اندر سیدھی جانب بھی رخ کرنا سنت ہے، الٹی جانب بھی رخ کرنا سلام کے لیے سنت ہے۔ اور سلام کے اندر علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، السلام کہنا پیچھے پڑھ کے آئے، یہ واجب ہے، علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ سنت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم سیدھی جانب سلام کریں گے تو اس کے اندر نیت کرنی ہے کہ سلام کا معنی سلامتی، تو نیت یہ ہے کہ مجھ پر بھی سلام ہو،
مجھ پر بھی اللہ سلامتی نازل کرے، یعنی یہ دل کے اندر نیت کرنی ہے، یہ سنت ہے۔ دل کے اندر نیت کا ہونا سنت ہے کہ اب یہ سلام کس کس پر ہے، کہ جب ہم کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس میں نیت یہ کرنی ہے کہ اگر ہم اکیلے ہیں تو نیت کہ مجھ پر بھی سلام ہو اور فرشتوں پر بھی سلام ہو جو میرے محافظ ہیں، سیدھے کندھے پر بھی اور الٹے کندھے پر بھی، یہ نیت کرنی ہے، یہ سنت ہے نیت کرنا کہ جو فرشتے ہیں ان پر بھی سلام ہو۔ اور اگر امام ہے تو امام کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ نیت کرے اپنی بھی اور اپنے فرشتوں کی بھی نیت کرے، اور اس کے ساتھ سیدھی جانب جتنے مقتدی بیٹھے ہیں ان کی بھی نیت کرے، الٹی جانب بھی اسی طریقے سے فرشتوں کی بھی نیت کرے اور مقتدیوں کی بھی نیت کرے کہ ان سب پر سلام ہو۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ جو صالح جن ہیں ان کی بھی نیت کرے، صالح جن ہیں ان کی بھی نیت کرے کہ ان پر بھی سلام ہو، جو نیک جن ہیں، یعنی جنوں کے اندر بھی ایسی قسمیں ہیں، نیک بھی ہیں، برے بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، تو نیک جنوں یہ ایک روایت کے مطابق ہے، اگر کر سکتے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس میں زیادہ حرج والی بات نہیں ہے، لیکن یہ نیت کرنا سنت ہے اپنی، فرشتوں کی، اور امام ہے تو مقتدیوں کی، اور اگر مقتدی ہے تو وہ ساتھ میں جتنے لوگ اس طرف بیٹھے ہیں ان سب کی نیت کرے، فرشتوں کی بھی نیت کرے، اور جس سمت امام ہے جب اس سمت سلام پھیرے تو امام کی بھی نیت کرے کہ ان پر بھی سلامتی ہو۔ تو یہ سنت ہے سلام پھیرنے کے اندر اس نیت کا ملحوظ ہونا، اس نیت کو اگر ہم ملحوظ رکھیں گے دل کے اندر سلام پھیرتے ہوئے تو ہماری یہ سنتیں بھی ادا ہو جائیں گی اور ہماری نماز جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی، ہماری نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ تو یہ وہ سنتیں ہیں کہ اگر اس کے اندر جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو نماز میں ثواب میں کمی آئے گی، مکروہ ہوگی نماز۔ بھول سے اگر کوئی سنت رہ جائے، غلطی سے رہ جاتی ہے یا پتہ نہیں تھا کہ سنت ہے رہ گئی تو پھر اس میں حرج نہیں ہے، نماز بہرحال ٹھیک ہو گئی ہے۔ اور واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا بھولے سے، جان بوجھ کر چھوڑا ہے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ کوئی فرض رہ گیا ہے، جان بوجھ کر رہا یا بھولے سے رہا، بہرحال نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اب انشاءاللہ آگے کچھ مستحبات کا بیان آئے گا۔ مستحب وہ کام ہوتا ہے کریں تو نماز میں زیادہ ثواب ہے، اجر ہے، یعنی کسی کام کے اندر بھی جو مستحب ہے تو اگر چھوڑ دیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہی ثواب میں کوئی کمی آتی ہے، ہاں اس کے کرنے سے ثواب زیادہ ہوگا، اجر زیادہ ملے گا، افضل ہے۔ نماز کے اندر جو مستحبات ہیں وہ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ